اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حکیم میں پھر دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، خدا فرماتا ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، حبیب آپ ان لوگوں کے ساتھ اس وقت تک جہاد کریں جب تک کہ جہاد کرنے کا حکم ہے، اور ایسا جہاد کریں کہ یہ مومن جو ہے اور یہ جو لوگ ہیں ان کے دل کے اندر خدا اور اس کے حبیب علیہ السلام کی محبت پہ وسط ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جا بجا مقامات پر اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرنے کا حکم ارشاد کیا ہے۔ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرنے والے مسلمان نہیں ہیں۔ آقا علیہ السلام میدان بدر کے اندر اترتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے عرض کی مالک و مولا وہ وعدہ پورا کرنا جو وعدہ میرے ساتھ کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے آسمانوں سے فرشتوں کا نزول کیا۔ میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ آقا علیہ السلام 3 دن میدان بدر کے اندر جب فتح یاب ہوتے ہیں تو حضور وہاں پہ جلوہ گر رہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے 3 دن کے بعد جبریل کو دیکھا تو جبریل اپنے لشکر کے ساتھ حضور کے سامنے حاضر خدمت ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل ابھی تک واپس نہیں گئے؟ عرض کی حبیب واپس کیسے جاتا، آپ کے رب نے حکم دیا تھا کہ جا تو میرے حکم کے ساتھ رہا ہے، لیکن اب تو نے میدان بدر کو اس وقت تک چھوڑ کر نہیں آنا ہوگا جب تک میرا حبیب تجھے نہ فرمائے کہ جبریل تو جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ حضور اب میں اجازت طلب کرنے کے لیے آیا ہوں، اب تو اسلام کو فتح مل چکی ہے، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں واپس جاؤں گا، نہیں تو خدا مجھے اس وقت تک آسمانوں کی سربلندیوں تک جانے کی اجازت نہیں دے گا جب تک حضور میں آپ کے در سے اجازت طلب نہ کر لوں۔ تو یہ وہ در ہے جہاں سے ملائکہ بھی جو ہے اس کو اپنے رب کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام کی خدمت سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ خدا دی وقار مرض کر رہا تھا، آقا علیہ السلام کو پھر دوسرے مقام پہ حکم ہوا، فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، حبیب آپ مومنین سے کہیں ان کے دل کے اندر اس بات کا جذبہ پیدا کریں کہ اگر لڑنے کا موقع آ جائے تو گھر جو ہے دم دبا کر گھر نہیں بھاگنا، بلکہ اپنے سینہ کو سپر کر کے کافر کے سامنے کھڑے ہو کر سینہ تان کر کہنا ہے ہم تیری للکار سے نہیں ڈرتے، ہمارے دل کے اندر حب مصطفیٰ باقی ہے، ہمارے دل کے اندر آقا کا پیار باقی ہے، ہم کبھی دم دبا کر بھاگنے والے نہیں ہیں۔ ہم تو 313 آج ہم 22 کروڑ مسلمان ہیں، 22 کروڑ مسلمان، وہ بھی تو زمانہ یاد کریں، 313 کا لشکر تھا، اور 313 جو ہے 1000 کے سامنے اگر کھڑا ہوتا ہے تو وہ کوئی عام بات تو نہیں ہے۔ ان کے دل کے اندر حب مصطفیٰ تھی۔ عرض کی حضور ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، اشارہ کر کے تو دیکھیں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، ہم تو وہ مسلمان ہیں، ہم تو پانی سے بھی نہیں ڈرتے۔ سعد بن ابی وقاص جب جو ہے حضرت عمر بن خطاب کے دور کے اندر جب جنگ جسر لڑنے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک دریا آتا ہے، پل کو توڑا جاتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں ہم حضور کی محبت رکھنے والے ہیں، ان کفار سے ڈرنے والے تھوڑے ہیں، فرمایا گھوڑوں کو سمندر کے اندر ڈال دو، دیکھنا سمندر جو ہے راستہ کیسے بناتا ہے۔ جب اس کو ڈالا گیا سمندر راستے بنا کر چھوڑ دیتا ہے، اور آپ دوسری جانب کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں بتاؤ تو صحیح کسی کا ساز و سامان تو باقی نہیں رہتا۔ صحابی عرض کرتے ہیں حضور میرا پینے والا پیالہ رہ چکا ہے۔ آپ نے سامنے کھڑے ہو کر دریا سے کیا، کہا ہم رسول اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے نکلے ہیں، تو ہمارے ساتھ غداری نہیں کر سکتا، تیرے پانی نے ہمارا پیالہ چھپایا ہے، فوراً اس کو باہر نکال۔ لہر جو ہے محبت کے ساتھ پیالہ حضور کے دیوانوں کے سامنے پیش کرتی ہے۔ اب بتائیں آقا علیہ السلام کے دیوانوں کا یہ محبت ہے تو علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، وہ فرماتے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر، قطار اب بھی ابھی موقع گیا نہیں، کیا ہمارے رسول اللہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے؟ موجود ہیں۔ کیا ہمارے آقا ہمیں دیکھ نہیں رہے؟ دیکھ رہے ہیں۔ جب ہمارے آقا ہمارے اندر موجود ہیں تو آپ بدر کی فضا پیدا کرنا آپ کا کام ہے، آسمانوں سے فرشتوں کا نزول کرنا رب محمد کا کام ہے۔ خدا آج بھی اپنے فرشتوں کا نزول کر سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے فضائے بدر پیدا کرنی پڑے گی۔ آج ہمیں وہ فضا جو ہے اس کو رونما کرنا ہوگا جو آقا علیہ السلام کے صحاب نے پیدا کی ہے۔ حضرت ذی وقار اپنے اندر یہ جذبہ باقی رکھیں، موت سے نہ ڈرا کریں۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میں کل یہ بیان پڑھ رہا تھا، میرا آقا فرماتے ہیں کہ مومن کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جو کسی کافر کے پاس نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہتھیار ہے کیا؟ وہ ہتھیار یہ دعا کا ہے، وہ مومن کے پاس ہے۔ جب مومن کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں تو رب کائنات کے سامنے سے پردے حجابات جب ختم ہوتے ہیں، ادھر مومن آمین کہتا ہے، رب اس کی دعا کو قبول فرما دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس بات کا جذبہ دل میں رکھنا ہوگا، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔